باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ پاک انجیل کی تلاوت مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 13واں باب 24ویں سے 43ویں آیات تک۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: زوان کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیں نکلیں تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا: اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا: کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا: نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بھرنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ رائی کے دانے کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں میں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خمیر کی تمثیل۔ اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے۔ اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے۔ اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں شازیہ ٹیلیس کراچی پاکستان سے آج کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ خداوند کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان زندہ جلالی خداوند، تیرے خاص فضل کے لیے ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم زندگی کی نعمتوں اور تمام فضائل سے آراستہ ہیں۔ بخش دے کہ آج کے کلام کو سیکھ کر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو تیرے جلال میں پیش کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ عزیزو، مقدس متی کی انجیل 13ویں باب کی 24ویں سے 30ویں آیت میں ہم نے زوان کی مثال کے بارے میں سنا، پڑھا اور سیکھا ہے۔
اس تلاوت کا موضوع ہے زبان کی تمثیل، جبکہ 13ویں باب کی 36ویں سے 43ویں آیت تک تمثیل کا عنوان ہے زبان کی تمثیل کی تشریح۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں منادی کے دوران خدا کی بادشاہی کو زیادہ تر تمثیلوں اور تشبیہوں میں استعمال کرتے تھے۔ 13ویں باب میں ہم مسلسل تلاوتوں کو تمثیل کی صورت میں سن رہے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور آج بھی اس تلاوت میں یہ نہیں سنا گیا کہ ہجوم یسوع مسیح کے پاس آیا یا ہجوم کھڑا رہا یا یہ کہ مسیح ہجوم سے ہم کلام ہوا، بلکہ 36ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زبان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ یہ واحد تمثیل ہے جسے شاگردوں نے سمجھنے کی درخواست کی۔ اس تمثیل میں چند نمایاں عناصر کا ذکر کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے کھیت میں پیار، شفقت، شفا اور معافی کا بیج بونے والا ہے۔ اس دنیا کے کھیت میں خداوند یسوع مسیح نے عمدہ اور اچھے بیج بوئے، جبکہ اس کائنات میں نیک و بد دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ راست باز اچھا بیج ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح نے بویا، جبکہ بدی کے فرزندوں کو زبان سے تشبیہ دی گئی ہے جسے شیطان نے بویا۔ جو شیطان کے پیروکار ہیں بدی کے فرزند ہیں۔ عزیزو، نیکی اور بدی کی یہ جنگ آج ہماری زندگیوں میں ہی حائل نہیں، بلکہ اس کا آغاز تو تخلیق کائنات سے ہی ہو گیا تھا، جب خالق نے کائنات تخلیق کی اور کل کائنات کا اختیار انسان کو بخشا، اور یوں خدا اپنی تخلیق سے خوش ہوا۔ لیکن تیسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان آیا اور اس نے اس کائنات میں بدی کا زبان بویا، یعنی بدی کا بیج بویا۔ عزیزو، یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ اس کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے، اور گنہگار بھی راست بازوں کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات نیکوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھتے اور پھولتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اکثر ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے اور سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ آخر یہ گنہگار اور بد افعال لوگ کیوں راست بازوں سے زیادہ ترقی کرتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے جن کی بدولت ہم دکھ اور اذیت بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فتح ہمیشہ راست بازی، نیکی اور سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح تمام تر راست بازی، سچائی اور نیکی کا مظہر ہے۔ مسیح کی صلیبی موت ایک لمحے کو شیطان کی فتح کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن در حقیقت اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہی ہماری بدی پر فتح ہے۔ عزیز مومنین، اچھائی اور برائی کی خصلت ہر انسان، خاندان اور معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ خدا کی بادشاہی کے فرزندوں کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے خود غرضی اور گناہ کے زوال کا خاتمہ کرتے ہوئے، اسے اپنی زندگیوں سے اکھاڑتے ہوئے، اپنے کردار سے، اپنی زندگیوں سے پیار، ایمان اور امید کا بیج بوئیں، اور اس سورج کی مانند چمکیں جو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے، اور ہم نور کے فرزند بن کر خدا کی بادشاہی میں نہ صرف خود داخل ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بن کر ان کی اندھیری راہوں کو روشن کرتے رہیں۔
اور ایک دوسرے کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخلے کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ آسمانی باپ ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔